اور میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا، گھر آتے ہوئے تو کب واپس آئے آپ؟ اس کے سوالوں پر میں ایک دم بکھلا گیا کہ اب نمرا کو پکا مجھ پہ شک ہو جائے گا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا جب نمرا کی آواز کانوں میں پڑی جو مجھ سے ہی جواب طلبی کر رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے کام کا کچھ سامان گھر رہ گیا ہے، بس وہی لینے آیا تھا۔ میری بات سن کر وہ پرسکون ہوئی اور بولی مجھے بتائیں کیا سامان ہے، میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ پر میں نے اسے پانی لانے کا کہا اور بولا کہ میں اپنے بیگ میں سامان رکھ چکا ہوں، بس جا ہی رہا تھا کہ تم آ گئیں۔ میری بات سن کر وہ کچن میں گئی اور پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا اسے مجھ پر شک ہو، ورنہ وہ پہلے سے چوکنا ہو جاتی۔ مجھے ابھی بھی اس راز تک پہنچنا تھا جسے وہ سب سے چھپاتی آئی تھی۔ میں نے قریبی دکان کا رخ کیا، مگر میرے ذہن میں اب بھی وہی ساری باتیں گونج رہی تھیں۔ آخر کیوں ایسا کر رہی تھی وہ ایسا، اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہی بات مجھے کھائے جا رہی تھی، اور اب تو وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور جان جڑ چکی تھی۔ خدا نہ کرے وہ اپنی کسی نادانی میں بچے کو نقصان پہنچا دے۔ میرے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ سوچوں کے جال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ جب میں دکان پر بیٹھا تھا، ایک بی اماں چلی آئیں۔ وہ کافی ضعیف تھی۔ میں نے ان کو آرام سے بٹھایا اور پانی منگوایا۔ بی اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی کہ اللہ تجھے ساری عمر ٹھنڈا رکھے، پر تیری اولاد بہت مشکلیں جھیلے گی۔ دنیا میں آنے سے پہلے، بہت کچھ غلط ہونے سے پہلے معافی مانگ لے اس گناہ کی جو تو کر چکا ہے۔ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ مت چل اس راہ پر جسے واپسی پر صرف تباہی ہی ہے۔ ان کے باتوں پر میں دم سادے انہیں زرد پڑتی رنگت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ آخر بڑی بی کو کیسے پتا اس بات کے بارے میں آج تک خود سے چھپاتا آیا تھا؟ مجھے پسینہ آنے لگا۔ بڑی بی تو جا چکی تھیں، پر میری پوری ہستی ہلا گئی تھی۔ میں اس وقت 24 سال کا تھا جب ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا تو میری گاڑی سے ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اگر میں اسے اسی وقت اسپتال لے جاتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ رات کا وقت تھا، کسی نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، میں اپنی جان بچاتا وہاں سے بھاگ آیا۔ کاش میں اسے بچا لیتا، لیکن میں نے اسے بچانے کی بجائے وہاں سے بھاگنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ میں نے سوچا کیوں کسی کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالوں۔ میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے تھے، لیکن آج تک میری نظروں سے وہ قیامت خیز منظر نہیں جاتا تھا۔ کیسے وہ لڑکا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں چاہتا تو اسے اسپتال لے جا سکتا تھا، اسے بچا سکتا تھا، پر میں نے ایسا نہ کیا۔ محض گناہ نے میری راتوں کی نیند اور دل کا چین چھین لیا تھا۔ میں بھی تو کسی کا بیٹا تھا، میری ماں بھی تو میرا انتظار کرتی تھی، تو وہ بچہ نہ جانے کس کی امید کا چراغ ہوگا۔ مجھے رہ رہ کر بس اپنی کمظرفی پر افسوس ہوتا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ یہی تھا، میں نے سب کچھ دیکھ کر بھی اپنی زبان نہ کھولی، اور ایک نوجوان میری وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ یہ تھا میری زندگی کا سب سے اذیت ناک دن، جس نے میری زندگی پوری طرح بدل کر رکھ دی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ہر روز ملامت کرتا رہتا۔ میری زندگی میں اگر کچھ تھا تو میری ماں، لیکن اپنی کم ظرفی کا کیا حال سناتا ان کو۔ اس واقعے کے بعد میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتا اور کسی سے بات تک نہ کرتا۔ پڑھائی میں BA کے بعد چھوڑ چکا تھا۔ اب میرا کسی چیز میں دل نہ لگتا۔ میری عمر 30 سال ہو گئی تھی، لیکن میں نے اب خود کو خود تک ہی محدود کر لیا تھا۔ آج اس بی اماں کی باتوں نے میرے ذہن کے پردوں پر وہ ساری پرانی اذیت ناک یادیں تازہ کر دی تھی جن سے میں اب تک بچتا آیا تھا۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے اماں نے ساتھ والے گاؤں میں میرے رشتے کی بات چلائی اور نمرا کو میری ہمسفر کے طور پر بیاہ کر گھر لے آئی۔ پر جب سے وہ آئی تھی میری بے چینی اور بڑھ گئی تھی۔ جو بے چینی مجھے اپنے گناہوں کی ہوتی تھی، اب اس سے زیادہ بے چینی مجھے اس کی وجہ سے ہوتی، اس کی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے۔ میں ہر وقت پریشان رہتا، لیکن مجھے ان سب کا کوئی حل نہیں دکھ رہا تھا۔ میرا دل اکتا گیا تھا۔ میں دکان سے نکلا اور مسجد میں نماز پڑھ کر گھر چلا آیا۔ میں کمرے میں آیا تو آج میں نے نمرا کو سونے کی بجائے قرآن کریم کی تلاوت کرتے پایا۔ اس کی تلاوت سن کر میری روح تک سرشاری پھیل گئی۔ وہ سورۃ ملک کی تلاوت کر رہی تھی جس کا ترجمہ مجھے اچھے سے یاد تھا، رب تو بخشنے پر قادر ہے۔ نمرا نے تلاوت کے بعد قرآن پاک کو چوم کر جگہ پر رکھا اور میرے لیے کھانا لے آئی،
لیکن میری بھوک تو پہلے ہی اٹھ چکی تھی، اب تو مجھے کسی بھی طرح اپنی بیوی اور بچے کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی اپنا قالین بچھا کر لیٹ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب میں بھی سوچ میں ڈوبا نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ میری آنکھ آدھی رات کے وقت کھلی تو دیکھا کہ نمرہ اپنے قالین پر نہیں تھی۔ مجھے پریشانی ہوئی، آخر وہ رات کے اس پیر کہاں جا سکتی ہے۔ میں نے پاؤں میں چپل ڈالی اور اسے پورے گھر میں ڈھونڈنے، پھر گھر کے باہر چلا آیا۔ ابھی میں کچھ دور ہی آیا تھا جب مجھے قریبی قبرستان کے پاس سے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے ہولے سے قدم آگے بڑھائے اور سامنے کا حال دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ میرے سامنے ہی نمرہ کسی کی قبر سے لپٹ کر بری طرح رو رہی تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کس کی قبر ہے جس پر نمرہ ایسے آہ و بکا کر رہی ہے۔ نمرہ نے قدموں کی آہٹ پا کر میری طرف مڑ کر دیکھا تو مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اس کی حالت تڑپتے ہوئے مسافر جیسے تھی جس سے اس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ میں نے اسے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا اور بنا ایک لفظ بولے اسے گھر لے آیا۔ میں نے اسے کمرے میں لا کر دروازہ بند کیا اور اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ میں نے نمرہ سے رات کے اس پہر قبرستان جانے کی وجہ پوچھی کہ تم رات کے اس پہر قبرستان پر کس کی قبر پر گئی تھی؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کی حالت پر خود گھبرا گیا۔ اس کے رونے سے مجھے بھی دکھ ہوا۔ میں نے انتہائی نرمی سے اسے خود سے بات کرنے پر اکسایا تو وہ خود ہی میرا ہاتھ تھامے اپنی ساری کہانی سنانے لگی۔ میں 15 سال کی تھی اور میرا ایک بہت خوبصورت پیارا سا شہزادہ بھائی تھا۔ اسے جو بھی دیکھتا اس کو دیکھتا رہ جاتا۔ مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی۔ میری اور اس کی محبت مثالی تھی۔ میں نے اسے اپنی انہی ہاتھوں میں اولاد کی طرح پالا۔ اس کی ہنسی ہمارے گھر کا سکون تھی۔ ہر ایک دن ہم ماں بیٹی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے اس شہزادے کو دنیا کی نظر کھا گئی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر کسی گاڑی نے اسے زخمی کر دیا اور وہ منو مٹی تلے جا سویا۔ اماں نے مجھے ایک بار اس کا چہرہ دیکھنے نہ دیا۔ اس کی شکل ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں بہت تڑپی اپنے بھائی کے لیے۔ میرا روم روم اس کے لیے انصاف مانگتا رہا لیکن کسی نے ہمیں انصاف نہ دیا اور پھر مکمل سکوت چھا گیا۔ ہمارے گھر میں بھی اور ہماری زندگی میں بھی میرا بھائی اور میں شروع سے ہی اس قالین پر سوتے تھے۔ اس لیے مجھے وہ قالین جس کا راز جاننے کے لیے آپ اتنا بے چین تھے اتنا عزیز ہے۔ وہی میرے بھائی کا میرے لیے شادی کا تحفہ تھا۔ وہ اکثر مجھے پھٹے پرانے بستر پر سوتا دیکھتا اور میرے لیے اپنی فیس کے پیسوں سے قالین خرید لایا اور مجھے دیا کہ آپ ہی اس پر سونا۔ میرے لیے وہ دوپٹہ بھی لایا جسے میں نے خراب ہونے کے باوجود اپنے پاس رکھا۔ میں اسے روز اس لیے پہن کر سوتی ہوں کہ اس دوپٹے سے آخری بار گھر سے نکلتے ہوئے میں نے اس کا منہ پونچھا تھا، لیکن پھر وہ نہیں آیا۔ میں انتظار ہی کرتی رہی، وہ نہیں آیا۔ نمرہ بتاتے ہوئے پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ دکھ ہی اتنا بڑا تھا، کوئی بھی صابر عورت ہوتی تو اس موڑ پر آ کر ٹوٹ جاتی۔ کیا کچھ نہ سا تھا اس معصوم نے، یہی وجہ تھی اس کے مہکے نہ جانے کی۔ اس کی اذیتیں دوہری ہو جاتی۔ میں اپنا آپ آج اس کے سامنے بہت چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، پر میں نے یہ کیا کر دیا تھا؟ میری ایک کوتاہی نے کسی کا ہنستا بستا آشیانہ اجاڑ کے رکھ دیا تھا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ میں کس منہ سے اپنے رب سے اولاد کی سلامتی مانگتا جب میں خود کسی کی اولاد کا گناہ گار تھا؟ ضمیر کے کچھ پنوں نے مجھے دوہرے درد سے دوچار کر دیا تھا۔ کیا تھی وہ معصوم سی لڑکی جس کی زندگی اس کا شہزادہ بھائی تھا اور آج میری یہ غلطی کی وجہ سے وہ بھی اس سے چھین لیا گیا تھا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اس کو یہ راز نہیں بتایا کہ اس کے بھائی کا قاتل میں ہی ہوں۔ اگر میں اسے بتا دیتا تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگتی اور میں اپنے بیوی اور بچے کو خود سے دور جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اس کا دعویٰ کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، مگر ہم سے جب کچھ غلط ہو جائے اور کوئی دوسرا شخص ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، ہمیں خود کو بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، چاہے اس سے کسی کی زندگی یا کسی کے گھر ہی کیوں نہ اجڑ جائے۔ بالکل ایسا ہی اس رات میں نے کیا اور اب اپنی آنکھوں سے اس کی اذیت دیکھ رہا تھا جس کا اتنا بڑا نقصان کر بیٹھا تھا کہ وہ تلافی کا لفظ بالکل ہی اپنی وقت کھو چکا تھا۔ اے کاش میں نے خود غرض ہونے کی بجائے اپنے رب کے ڈر سے ہی اس معصوم کو وہاں تڑپتے نہ چھوڑا ہوتا، تو کم از کم آج میں اپنے ضمیر کے ساتھ اپنی بیوی اور اس کی ماں کا مجرم نہ ہوتا۔ باقی زندگی موت تو اس خالق کے ہاتھ میں ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے خدا را میرے جیسی بے حسی کر کے کسی غریب کی کل کائنات
مت اجاڑنا، بلکہ اپنی پوری کوشش کر گزرنا، باقی جو رب کو منظور۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔